السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال سے آگے۔ میں ہوں لینا شگری۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے انعقاد کے لیے فنڈز کی عدم فراہمی سے متعلق رپورٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کروا دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے حکام کی جانب سے عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے فنڈز ٹرانسفر نہیں کیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا کہ فنڈز اور سیکیورٹی فورسز کی عدم فراہمی کے باعث 14 مئی کو انتخابات کا انعقاد ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے 4,66,000 کے قریب اہلکار جو ہے وہ درکار ہیں، لیکن پنجاب کی نگراں حکومت کی جانب سے صرف 81,000 اہلکار کی فراہمی یقین دہانی کروائی گئی ہے، اور پاک فوج، ایف سی اور رینجرز کی دستیابی کے لیے وفاقی حکومت کو لکھے گئے خط کا تاحال کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ رپورٹ میں الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے رقم ادائیگی کی آج آخری تاریخ تھی۔ بروقت ادائیگی نہ ہونے کے باعث بیلٹ پیپرز کی چھپائی میں تاریخ کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر عائد نہیں ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا اپنی رپورٹ میں مزید کہنا تھا کہ تصاویر والی انتخابی فہرستوں کی چھپائی پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری صرف انتخابات کا انعقاد نہیں بلکہ صاف و شفاف انتخابات کروانا ہے، تاکہ ووٹرز بنا خوف اور ڈر کے اور آزادی سے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکے۔ 8 اکتوبر کو انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ زمینی حقائق کی روشنی میں کیا گیا۔ 8 اکتوبر سے پہلے انتخابات کے نتیجے میں ملک میں انارکی اور انتشار پھیلنے کا خدشہ ہے، جس کی ذمہ داری الیکشن کمیشن اٹھانے کو تیار نہیں۔ الیکشن کمیشن کے علاوہ وزارت خزانہ کی جانب سے اٹارنی جنرل آفس کے ذریعے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی گئی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں وفاقی کابینہ کے فیصلے اور پارلیمان کو معاملات بھجوانے کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ عدالتی حکم پر اسٹیٹ بینک کو دی جانے والی معاونت کی تفصیل بھی شامل ہے۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں فنڈز منتقلی سے متعلق قانونی پہلوؤں کا بھی تذکرہ رپورٹ کا حصہ ہے، اور گزشتہ شب ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق سیکرٹری داخلہ سمیت 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہان کی چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں ججز سے طویل ملاقات ہوئی، اور ملاقات میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی کے علاوہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہمی سے متعلق امور زیر بحث آئے۔ ججز کی جانب سے پارلیمنٹ کو دی جانے والی بریفنگ کے نتیجے میں سامنے آنے والے نکات پر سوالات بھی کیے گئے۔ الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک کی جانب سے جمع کروائی گئی رپورٹ کے تناظر میں ابھی تک سپریم کورٹ کا کوئی نیا حکم سامنے تاحال نہیں آیا، اور پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے حوالے سے اور اس کے انعقاد کے حوالے سے بے یقینی کی صورتحال برقرار ہے۔ وزارت دفاع کی جانب سے جو خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے تمام اسمبلیوں کے الیکشن ایک ساتھ کرانے کی وزارت دفاع نے استدعا کی ہے، اور وزارت دفاع نے سپریم کورٹ سے ان کا 4 اپریل کا جو فیصلہ ہے وہ واپس لینے کی بھی استدعا کی ہے۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جناب شعیب شاہین صاحب، فارمر پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار، اور ہمیں جوائن کریں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل۔ اور چونکہ پاکستان بار کونسل میں بھی جو تقسیم کا معاملہ ہے وہ بڑا کھل کر سامنے اس وقت نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ روز جو جوائنٹ ڈکلیریشن سامنے آئی ہے، اور اس کے بعد آج پاکستان بار کونسل کے کچھ چند ممبران کی جانب سے وہ پریس ریلیز بھی سامنے آئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے شعیب شاہین صاحب، سر یہ وزارت دفاع کی جانب سے جو سپریم کورٹ سے استدعا کی جا رہی ہے 4 اپریل کا فیصلہ واپس لے لے اور تمام اسمبلیوں کے انتخابات جو ہے وہ ایک ساتھ کروائے جائے، آپ کو لگ رہا ہے الیکشن کی طرف نئی معاملات جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ اپنے جو حکم ہے اس پر عمل درآمد پھر اب کیسے کروائے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ وزارت دفاع پہلے آئی بھی تھی اور انہوں نے اپنی رپورٹ بھی پیش کی تھی، اور سپریم کورٹ اس سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، جس کی بنیاد پر یہ 4 اپریل کا فیصلہ ہوا تھا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان ریزنیبل ان کی بات ہے وزارت دفاع کی۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک صوبے میں الیکشن کرانے کے لیے ان کے پاس نفری نہیں ہے، یہ 4 صوبوں سے 3 صوبوں سے بھی منگوا سکتے ہیں، فیڈرل سے بھی منگوا سکتے ہیں ایک صوبے میں الیکشن کرانے کے لیے، تو جس دن 8 اکتوبر کو یا جس دن بھی سارے الیکشن ایک دن ہوں گے، اس میں کیسے اویلیبل کر دیں گے؟ اس میں پورے پاکستان کے لیے سیکیورٹی بھی آ جائے گی، نفری بھی آ جائے گی، فنڈس بھی آ جائیں گے، ایوری تھنگ ول بی اویلیبل۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ایک دن الیکشن ہو، لیکن ایک دن الیکشن اس لیے نہیں ہو سکتے کہ یا تو نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو جائے، ان کو زبردستی تو ڈیزالو کرانے سے رہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے پرائم منسٹر نہ کرے، لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشچن یہ ہے کہ یہاں یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئیں، 90 ڈیز کا ٹائم ہے، کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا 1 مارچ کا، وہ پارٹلی ایگزیکیوٹ ہو گیا ٹو دی ایکسٹینٹ آف دی گیونگ اے ڈیٹ فار دی پرپز آف ہولڈنگ الیکشن ان پنجاب، دوسرا ابھی ایگزیکیوشن کے مراحل میں ہے،
لیکن جو الیکشن کمیشن نے بعد میں یہ ڈیٹ چینج کی تھی اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا کورٹ نے. کورٹ کے پاس یہ ساری رپورٹس پہلے سے موجود تھیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم نے آئین پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا. آئین پہ عملداری کی جب سوال آئے گا تو اس میں 90 ڈیز کا ٹائم ہے, اور وہ بھی مجبوری میں 90 ڈیز ٹائم کو بھی آگے لے جایا گیا بیکاز آف دی ریزنز کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہمیں شیڈول جاری کرنے, ہمیں اس کے لیے باقی پروسیس کے لیے ٹائم چاہیے. وہ 52 ڈیز کے ٹائم کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے 14 مئی کی ڈیٹ دے دی. 90 ڈیز جو ہے وہ ہو چکا ہے کے پی اسمبلی کو ڈیزالو ہوئے حسن رضا پاشا صاحب, اور 94 ڈیز پنجاب اسمبلی کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو گزشتہ روز کے اس طرف آؤں گی کہ جوائنٹ ڈیکلیریشن جو ریپرزینٹیٹیو پریس وہ جو کانفرنس تھی منعقد جو آپ لوگ نے کروائی تھی, اس حوالے سے اور جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ ہے؟ بیکاز جو ایک درینہ لیگل فریٹرنیٹی کا جو ایک درینہ مطالبہ تھا, چاہے وہ سپریم کورٹ کے رولز کی امینڈمنٹ کے متعلق ہو جو بار بار پارلیمنٹ سے بھی جستدہ کی جا رہی تھی کہ لیجسلیشن لے کر آئی جائے, اس تمام پہ کنسرنز اور ڈیمانڈز پر تو وہ ہائی نظر آتا ہے آپ کا پورا وہ جوائنٹ ڈیکلیریشن, لیکن بڑا لو تھا آن دا فیکٹ کہ جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی, اس پہ کوئی بات نہیں کی گئی کہ اس کے 90 روز کا اس کی مدت اگر مکمل ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا. آئین جو کہتا ہے کہ الیکشنز 90 روز کے اندر ہو, اس سے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی. اور جس طرح سے یہ آپ کے ہی پاکستان بار کاؤنسل کے کچھ ممبران نے اس کو مسترد کیا ہے کہ جی نہ آج کوئی نام نہاد, وہ کہتے ہیں یوم سیاہ کی جو بات کی گئی تھی اس کو مسترد کرتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہر اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور اعلامیہ وہ کہتے ہیں بدنیتی پر مبنی تھا آپ لوگوں کا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ایجنڈے پر کام کرنے کے مترادف ہے, اس کی تکمیل ہے. جی میں عرض کرتا ہوں, ہمارے پاکستان بار کونسل کے الیکشن 2020 میں ہوئے, نومبر 2020 میں پورے پاکستان سے 23 ممبر منتخب ہوتے ہیں. یہ ذرا تھوڑی سی میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. ہمارا جو الیکشن ہوتا ہے, مثلا پنجاب بار کونسل کے 75 ممبرز ہیں, وہ 11 ممبر منتخب کرتے ہیں پاکستان بار کونسل کے لیے. سندھ بار کونسل کے 6 منتخب کرتے ہیں, 4 کے پی کے بار کونسل کے, 1 بلوچستان بار کونسل کا, اور 1 جو ہے وہ فیڈرل ایریا کا اسلام آباد کا. 23 کا ہاؤس بنتا ہے. پہلے دن سے جب یہ پہلا اجلاس ہوا تو اس میں جو ڈویژن تھی, 2 گروپ ہیں آپ جانتے ہیں, ایک پروفیشنل گروپ ہے, ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے. ہم انڈیپینڈنٹ گروپ کے کینڈیڈیٹ تھے. ہم 18 ہم منتخب ہوئے انڈیپینڈنٹ گروپ کے اور 5 پروفیشنل گروپ کے. ٹھیک ہے, اس میں 6 نام لکھے ہیں جو نام نہاد قرار دے رہے ہیں. یہ جو آج والا پریس ریلیز آئی ہے, ایک جو ممبر ہیں حفیظ الرحمان چودھری صاحب, وہ ہمارے گروپ کی طرف سے پچھلے سال وائس چیئرمین رہ چکے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کیا اس پریس ریلیز سے, وہ بھی آپ کے پاس شاید پہنچ گئی, جو میڈیا کو جاری ہو چکی ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریس ریلیز میری مرضی سے نہیں جاری ہوئی, آئی ایم پارٹ اینڈ پارسل آف دی انڈیپینڈنٹ گروپ. یہ انہوں نے کیٹیگریکل. اب 5 ہے. پہلے دن سے یہ اپوزیشن میں آ رہے ہیں اور ہم اقتدار میں آ رہے ہیں. بٹ ان 5 میں سے یہ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل کے وہ کہتے ہیں 23 ممبران میں سے صرف 8 نے شرکت کی. نہیں, یہ بات نہیں ہے. 150 جو آپ کی جو صوبائی بار کاؤنسلز ہیں اس میں سے صرف جو ہے وہ چند 18 کے قریب جو ہے. میں آپ کو اگر ہم ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ کو بلاتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے, ان کو ہم نے بلایا, تو یہاں تو ممبرشپ 5000 کی ہے, تو ہم نے 5000 کو بلانا تھا. ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی میں ایک ہی نمائندے کو بلانا ہے. اب آپ دیکھیں, ہم نے تمام بار کونسلز کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی کو بلایا ان ریپرزنٹیٹیو کیپیسٹی. جو جیتے ہیں الیکشن, جو ابھی ریسنٹ پاسٹ میں پروونشل بار کونسلز کے جنوری میں الیکشن ہوئے ہیں انٹرنل, اور وہاں وائس چیئرمین اور چیئرمین الیکٹ ہو کے آئے ہیں. پھر ابھی فیبری میں ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے ہیں, ہم نے صرف ان کو بلایا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کے خیال میں یہ کامیاب تھا, اور اس جوائنٹ ڈکلیریشن میں سر ہم خود بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ آپ لوگ نے اس میں الیکشنز کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. میں بتاتا ہوں, 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے سر, کانسٹیٹیوشن تو سپریم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں معاملہ. جس وقت ہمارا یہ کل کانفرنس ہوئی, 90 روز گزر چکے تھے. اب 90 روز والی بات نہیں ہے.
ہم اس سے آگے آ چکے ہیں، اور جو ہمارا اعلامیہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، کنسنسس کریں، ایک سٹیپ ڈاؤن کریں، اور ایک دن تمام اسمبلیز کے الیکشن کرانے پہ متفق ہو جائے۔ قومی اسمبلی کا بھی اب ایک اور تجویز میں دے رہا ہوں۔ سر آپ نے لیکن اس میں سپریم کورٹ کو اس حوالے سے ان کو الرٹ بھی کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ پولیٹیکل کرائسس، جو آپ کے لاسٹ پیراگراف میں یہ بات ہے کہ جو سپریم کورٹ کی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اگر اس کو جو ہے وہ ریکال نہیں کیا جائے گا اس کے انٹرم آرڈر کو، تو پھر ایک ملک گیر لائرز موومنٹ ہوگی۔ سر یہ دھمکی نہیں ہے سپریم کورٹ کو؟ دھمکی نہیں ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ آپ دیکھیں 20 سال سے بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز مسلسل مطالبہ کر رہی ہیں کہ آرٹیکل 184(3) میں اپیل دیں۔ ٹھیک ہے، 20 سال سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ریویو میں الگ اپنی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت دیں۔ 20 سال سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف بینچز جو ہے اس کی کمیٹی ہونی چاہیے۔ 20 سال سے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ارجنٹ نوعیت کے کیسز فکسیشن کا کوئی میکنزم ہو، جو اس ایکٹ میں یہ دیا گیا ہے کہ ود ان 40 days وہ کیس فکس ہو۔ رائٹ سر، اور 20 سال کا شریف صاحب 20 سال کا جو مطالبہ تھا، دیرینہ مطالبہ، وہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹائمنگ بالکل پرفیکٹ ہے کہ ابھی ہونا چاہیے؟ میں پاشا صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ، دیکھیں پاکستان بار کونسل کا یہ کل کا اعلامیہ بیسیکلی یہ پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے۔ انہوں نے جو کچھ اس میں لکھا ہے بیسیکلی یہ پی ڈی ایم کی خواہش ہے کہ 90 days میں الیکشن نہ ہو۔ سر آج وہ وزیر اعظم، قطع کلامی کی معافی، لیکن وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ان لوگ نے کوئی ہمارے محبت میں نہیں وہ کیا ہے، یہ جو سٹانس وہ لے رہے ہیں یہ قانون کی عملداری کے لحاظ سے کیا ہے۔ دیکھیں قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی کو ڈیزالو ہوگی تو 90 days میں الیکشن ہوں گے نا، یہی آئین کہتا ہے۔ ان کا اعلامیہ یہ کہتا ہے کہ 90 days میں الیکشن نہ کرائیں۔ جی ہم نے نہیں کہا، یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہاں لکھا ہے کہ ہم 90 days میں الیکشن نہ کرائیں؟ پاشا صاحب آپ کی میں بیان پڑھ کے بتاتا ہوں، جو کہاں لکھا ہے کہ 90 days میں الیکشن نہ کرائیں؟ میں آپ کا بیانیہ پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لے لیں، کہاں لکھا ہے کہ 90 days میں الیکشن نہیں ہونے صاحب آپ اپنی بات کا جواب دینا نا، میں آپ کے بیچ میں نہیں پڑھنا چاہتا، میں آپ کی بات کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں، یہ اپنے بیانیے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ ایک سیکنڈ۔ This representative conference also call upon the present government and the ruling political parties to hold all Pakistan conference within the parliament or outside the parliament and resolve the political and constitutional issue and hold free, fair and transparent elections At one time. At the national provincial assemblies at one time. ایٹ ون ٹائم۔ یہ میں نے اردو میں کہا، وہ انگریزی میں اعلامیہ ہے، بات ایک ہی ہے۔ بات کرنے دیں، میں آپ کی بات میں نہیں بولا، مجھے ایک منٹ۔ On the date to be agreed by all the political parties as per mandate of the constitution, by as per mandate of the constitution 90 days ہے نا۔ جب ایگریمنٹ کی طرف آپ لے کے جائیں گے 1 day کہیں گے، یا تو دیکھیں نا نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہو، پھر تو آپ کہیں کہ 1 day کرا لیں۔ پروونشل اسمبلی باقی ڈیزالو ہو گئی ہوں، آپ کہہ دیں باقی سیم ڈے کرا لیں۔ جب آپ 1 day کریں گے تو وہ انکانسٹیٹیوشنل آپ کا مطالبہ ہوگا۔ آپ کا تو واضح مطالبہ 2 ہونے چاہیے تھے۔ نمبر 1 آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 90 days میں الیکشن ہونے چاہیے، آپ کرائیں۔ نمبر 2 سپریم کورٹ نے اس میں فیصلہ دے دیا ہے، لیٹ دی سپریم کورٹ ججمنٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ بیکاز دس از دی مینڈیٹ آف آرٹیکل 190 آف دی کانسٹیٹیوشن۔ نمبر 3 آرٹیکل 220 یہ کہتا ہے کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز پابند ہیں، اسسٹ کریں گی الیکشن کمیشن کو اسسٹ کریں گی۔ یہ 3 مطالبوں سے آپ کوئٹ کر کے پیچھے ہٹ جائیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ کہا جائے کہ فنڈز کا اجرا جو کہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اوور اسٹیپنگ ہو رہی ہے ان کی طرف سے بھی؟ دیکھیں سپریم کورٹ نے ہر وہ فیصلہ کرانا ہے جو آئین کہتا ہے۔ آئین کے مطابق یہ مینڈیٹ کی بات تو پارلیمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہے نا، اجرا اور جاری کرنے کا اختیار تو سپریم کورٹ کیا پاور ایکسرسائز کرتی ہے؟ وہ کرتی ہے جو ان کو آئین کہتا ہے۔ آرٹیکل 184 ان کو پاور دیتا ہے، آرٹیکل 187 پاور دیتا ہے، آرٹیکل 190 پاور دیتا ہے۔ تمام وہ ایگزیکٹو ادارے سپریم کورٹ کو they will work in aid of the سپریم کورٹ۔ اور اچھا پھر دوسری بات، یہ الیکشن کمیشن از خود کہہ سکتا تھا ان کو تمام اتھارٹیز کو کہ جی آپ مجھے فیسیلیٹیٹ کریں انڈر آرٹیکل 220۔ دیکھیں کوئی بھی ادارہ وہ آئین کے بالا تر نہیں ہے اور نہ ہی آئین کے برعکس کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ بالکل آئین میں اچھا پارلیمان کل کہہ دیتی ہے
کہ 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوں گے. کیا ان کی ریزولوشن آئین کو بدل دے گی؟ کیا پارلیمان یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم اگلے 8 اکتوبر کو نہیں اگلے 5 سال میں پیسے نہیں دیں گے؟ کیا الیکشن نہیں ہوں گے؟ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل صحیح ہے. آئین کا حسن رضا بادشاہ تقاضا صاحب، ہے، فائنل اس کو کامنٹ ہر سے حال مجھے میں پھر ایک implement بریک کی ہونا ہے. طرف جانا ہے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل پروسیس کی ڈیریلمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں اپنے اسی جوائنٹ ڈکلیریشن میں، جو پولیٹیکل کرائسس کی آپ بات کرتے ہیں کہ جی اس کی ایکسیلریشن ہو رہی ہے، اگر سپریم کورٹ جو ڈیسیشنز لے رہا ہے، جو حکم جاری کر رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ فائنل آربیٹر کے اور اس طرح سے یہ کہنا کہ جی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے کہ ایک وقت میں انتخابات ہونا چاہیے، وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج ہے، اس کی لیجیٹیمیسی کو چیلنج آئی ایم سوری ٹو سے ود مائی لرنڈ فرینڈ، انہوں نے ظلم اور زیادتی یہ کی کہ وکلاء سے ووٹ لے کے ایک جماعت کے سپوکس مین بن گئے. ایوری باڈی نوز کہ میرے بھائی شعیب شہین جو ہیں وہ طریقہ انصاف، میں اس پہ اعتراض کرتا ہوں. طریقہ انصاف جو آپ کوئی میرا ایک فیصلہ میرا بتا دیں. مجھے جب یہ کہہ رہے ہیں، مجھے جب یہ کہہ رہے ہیں، میں تو بھی پریزیڈنٹ نہیں ہوں، مجھے جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پی ڈی ایم کا، کے لیے کھڑا ہوں، ہم آئین اور قانون کے خلاف جا رہے ہیں، میں اس کے ساتھ ہم آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کر رہے. پی ڈی ایم کا نیریٹو وہ کیوں ہمیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں. الزام نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ نیریٹ جو انہوں نے یہ دیکھیں یہ پی ڈی ایم کے بیانیے کے مترادف ہے. پی ڈی ایم کا بیانیہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. میرا یہ اعتراض ہے. مجھے پھر بریک کی طرف جانے دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں آپ یہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نہیں، آپ کے اوپر نہیں لگا. نہیں یہ آپ نے ابھی بات کی ہے. میں اعلامیہ کی بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو مینڈیٹ وکلاء کا تھا اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تحریک انصاف کے بیانی کو آگے کیا. تحریک انصاف کا کارکن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اور کسی بھی سیاسی جماعت کا کارکن ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب بار کے ریپریزنٹیٹیو آپ بنتے ہیں پھر کوئی پارٹی نہیں وہ پارٹی بار کونسل سے باہر. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ مجھے جواب دیجیے، آپ جلدی سے جواب دیتے ہیں، مجھے بریک پہ جا رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جلدی والا جواب نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے قاسم سوری صاحب نے جو فیصلہ دیا، میں نے اوپنلی اس کی مخالفت کی، اس لیے کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا. آج بھی کہتا ہوں. نمبر 2، جب انہوں نے 25 مئی کو لوگوں کے اوپر تشدد کیا، مقدمات بنائے، میں نے کہا یہ غلط ہے. ہم نے نہیں بنوائے، جس نے بھی بنائے، یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں ہے، یہ آئین اور قانون کی پاسداری. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کا حل سب کے ایک ساتھ مل بیٹھنے میں یقیناً ہے اور بات چیت کرنے میں ہی یہ حل جو ہے وہ پوشیدہ ہے. اس حوالے سے کچھ لوگ خصوصاً جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں اور اس وقت بھی کوششیں کر رہے ہیں تاکہ سیاسی تناؤ کے ماحول کو بہتر کر کے ملکی مسائل کے حل کی طرف بڑھا جا سکے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت چاہے وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، دونوں ہی مذاکرات کی باتیں تو کر رہے ہیں، بظاہر نظر آ رہا ہے، آمادگی بھی ظاہر کر رہے ہیں اور تیار رہنے کا سگنل بھی دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ایسی شرائط عائد کی جا رہی ہیں جس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کے انٹینشنز کیا ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے سراج الحق صاحب سے ملاقات کے بعد پرویز خٹک صاحب، محمود الرشید صاحب اور اعجاز چودھری صاحب پر مشتمل یہ 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی، لیکن ساتھ ہی تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے صرف اس پر بات کرنے کی شرط بھی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے اور اس شرط کے نتیجے میں جو ہے وہ رکاوٹوں کا، آبسٹیکلز کا اگرچہ ایک امپریشن ضرور ملتا ہے کہ آبسٹیکلز کریٹ ہوں گی اس سے. ساتھ ہی گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے مذاکرات کے حوالے سے لا علمی کے بیان نے معاملے کو اور پیچیدہ کر دیا ہے. دوسری طرف مذاکرات کی کوششوں کے درمیان نون لیگ کی طرف سے مسلسل تحریک انصاف کے کارکنان اور عمران خان کے خلاف مقدمات اور پی ڈی ایم قیادت کے بیانات نے بھی مذاکرات کے حوالے سے حکومتی سنجیدگی کی کوششیں جو ہے وہ ظاہر کر کے رکھ دی ہیں. ہماری جماعت اور پی ڈی ایم ایسے لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں کسی قسم کے ملک کا مفاد نہیں دیکھ رہی. اس سے اگر مذاکرات کی کوئی بات کرتا ہے تو یاد رکھے اس دہشت گرد سے بہتر ہے کچے کے ڈاکوؤں سے مذاکرات کر لیے جائیں.
آج حکومتی اتحادیوں کے اجلاس میں بھی مذاکرات کی کوششوں کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اجلاس کے اندر سے بھی یہی خبر سامنے آئی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اپوزیشن سے مذاکرات کے معاملے پر دیگر جماعتوں نے اس تجویز کی تائید کی، لیکن جمعیت علماء اسلام نے مذاکرات سے متعلق بلاول بھٹو صاحب کے موقف کی مخالفت کی ہے۔ اس سے پہلے بھی سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب نے حکومت اور اپوزیشن پر مذاکرات کے لیے زور دیا تھا، اور پھر اس ضمن میں پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں میں مذاکرات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے رابطوں کے لیے سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، وفاقی وزراء جناب سید نوید قمر صاحب اور قمر زمان قاہرہ صاحب پر مشتمل کمیٹی بھی تشکیل دی جو دیگر اتحادی جماعتوں سے رابطوں میں ہے، اور گزشتہ روز نون لیگ سے بھی ملی، اور پھر وہ جو ہے وہ پر امید بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی قائل کر لیا جائے گا، راضی کر لیں گے، اور پیپلز پارٹی پر امید ہے کہ معاملات بات چیت سے حل ہو جائیں گے۔ یہی جمہوری راستہ ہے۔ پولیٹیکل ورکر اپنے سامنے والز کھڑی نہیں کرتے بلکہ روڈز بناتے ہیں۔ بہت جلد ایک ایسا لائے عمل ہوگا کہ تاکہ ملک میں معاشی حالت بھی بہتر ہو اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی۔ مگر ان مذاکرات کا سب سے اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس کے خد و خال کیسے ہوں گے اور کون طے کرے گا، اور ان کی کامیابی کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ دنوں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ بات چیت میں پاور سٹرکچر کے تمام سٹیک ہولڈرز کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ سیاسی جماعتیں اگر آپس میں بات کریں تو وہ مذاکرات انکنکلوزیو ہی رہیں گے۔ اور ناظرین، جماعت اسلامی کی یہ کوششیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو کسی اتفاق رائے کی طرف لایا جا سکے، یہ کس حد تک مؤثر اور کامیاب ثابت ہوں گی، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب۔ سراج صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے سر۔ وعلیکم السلام۔ سراج الحق صاحب، سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ اگرچہ اس آپ لوگ کی جو کوشش ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں میں کنسنسس ڈیولپ ہو سکے، اس کی شدت سے اس پوائنٹ پر جو ہے وہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی اس کا انیشیٹو ضرور لے، اور آپ لوگ نے بہرحال یہ انیشیٹو لیا، اور آج آپ لوگ کی جماعت کی 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں۔ میں سب سے پہلے تو سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ آپ اس قسم کا ایک انیشیٹو لے سب کو اکٹھے کرنے کے لیے، آپ خود کیا سوچ لے کر گئے تھے؟ اور پھر میں ذرا آؤں گی اس طرف کہ کیا وہ ڈیمانڈز جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں دونوں سائڈز کی، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے بیانات بھی آپ گزشتہ چند ماہ سے سن رہے ہوں گے کہ بالکل ایکسٹریم پوزیشنز پہ دونوں سائڈز نظر آ رہے ہیں، تو کیا کہہ کے پھر ان کو قائل کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک ہونے کے ناطے میں سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا اپنا اپنا ایک موقف ہے، ایک نظریہ ہے، پروگرام ہے، لیکن سب کا ایک چیز پر اتفاق ہے کہ الیکشن کے ذریعے حکومت سازی کی جائے۔ اگر کسی ملک میں الیکشن ہی متنازع ہو تو حکومت بنتی ہے وہ بھی کمزور ہوتی ہے اور متنازع ہوتی ہے، وہ کوئی فیصلہ ڈیسیجن نہیں کر سکتی، ڈیلیور نہیں کر سکتی، نتیجتاً نقصان ہوتا ہے عوام کو بھی۔ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اب چونکہ 2 صوبوں میں حکومتیں ختم ہوئی ہیں، اسمبلیاں ختم ہو گئے ہیں، اور دوبارہ ایک الیکشن کا عمل شروع ہونے والا ہے، اس میں سپریم کورٹ نے از خود نوٹس بھی لی ہے، تو ہماری سوچ یہی ہے کہ ایک صوبے سے کیا مسئلہ حل ہوگا، 2 صوبوں سے الیکشن میں مسئلہ حل ہوگا، یقیناً اس کے نتیجے میں مزید جھگڑے شروع ہوں گے، لوگ اس کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ لوگوں نے پہلے ہی سے کہا تھا کہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو پھر ضروری ہے کہ ہم سب مل کر ایک ایسے الیکشن کے سسٹم پر اتفاق رائے بنا لیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ یہی سوچ ہے کہ ایک الیکشن کی طرف ہم جائیں، لیکن جانے سے قبل ایک کنسنسس ڈیولپ ہو، اور اس کا بنیادی موضوع ایک شفاف الیکشن ہو، اور اس کے لیے ایک متعین تاریخ کا ہو۔ اسی حوالے سے ہم دوسروں سے بھی رابطے کر رہے ہیں۔
राइट, बट सिराज उल हक साहब, आप सुन रहे होंगे जो बयानात गुज़िश्ता रोज़ तक दिए जा रहे थे कि एक कोई कहता है कि जी मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, एक साइड कहते हैं कि जी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं नज़र आती, फिर वही साइड है जो कि कहती है कि जी आप अगर कौमी असम्बली की तारीख़ है वो पहले की तो उस पर बात की जा सकती है, लेकिन सूबाई असम्बली की तारीख़ आगे ले जाने पर बात नहीं हो सकती। सो ये जो एक नॉन फ्लेक्सिबिलिटी या कोई एक एक्सट्रीम पोजीशन जो नज़र आ रही है, उसको किस तरह से सर मतलब इनको कैसे कायल किया जाएगा कि ये 2 कदम जो है वो पीछे हटे अपने अपनी पोजीशन से? देखिए, एक जमहूरी सोसाइटी में इजहार राय की आज़ादी में बयानात देने पर पाबंदी तो नहीं है। हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, एक स्टैंड है। लेकिन हम इसलिए ये तजवीज़ रखते हैं कि अपने अपने लाइन से ज़रा हटकर एक दरमियान के नुक्ते पर आना होगा, वरना लड़ाई झगड़े फसादात होंगे और इसका सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अवाम को है। इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, हर चीज आप देख रहे हैं। और वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, कतई कलामी की माफ़ी, लेकिन 94 रोज़ से सिराजुल हक साहब इस वक्त पंजाब की जो अवाम है वो एक रिप्रेजेंटेटिव, एक नुमाइंदा हुकूमत से महरूम है। 90 रोज़ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा को हो गए ये असम्बली को तहलील हुए हुए, और वहाँ की अवाम के साथ दोनों सूबों की बड़ी ज़्यादती इस वक्त नज़र आ रही है। जो आइन कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों, डायलॉग सर इलेक्शन के मामले पर होने हैं, दोनों साइड्स को कॉन्स्टिट्यूशन की पर अमल दरामद, आइन जो कहता है उस पर अमल दरामद करने की तरफ लेकर आना है। आपको लगता है कि हुकूमत इस नुक्ते पर कायल हो सकेगी? आइन तो बहुत कुछ कहता है। आइन कहता है कि इस मुल्क में करप्शन ना हो। आइन कहता है कि एक दूसरे का इस्तेहसान ना हो। आइन कहता है कि इस मुल्क में उर्दू को इज्जत हो, वो सरकारी जुबान बन जाए। आइन कहता है कि इस मुल्क में रिबा यानी सूदी निज़ाम ना हो। आइन कहता है कि रियासत ज़िम्मेदार है हर बच्चे को पढ़ाने और हर बेरोजगार को रोजगार देने, हर इंसान को छत देने और इलाज का इंतजाम करने। यही वेलफेयर रियासत है जिसकी जमानत हमारा आइन है। तो आइन में 90 रोज यकीनन है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन खुद सदर पाकिस्तान 22 के नतीजे में जो डेट दिया गया वो उस पर भी 16 दिन तो गुजरे थे। तो अगर 16 दिन उस पर गुजर सकते हैं तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर एक मुतफ़िका डेट तो हो जाए? सर ये मुतफ़िका डेट अक्टूबर के अराउंड होगी या उससे पहले भी हो सकती है? जी सिस्टर, क्या बात की आपने? मैं आपसे कह रही हूँ कि ये मुतफ़िका जो तारीख होगी जिस पर इनका इत्तफ़ाक़ राय डेवलप हो सकेगा, ये अक्टूबर ही के अराउंड होगी या उससे पहले भी हो सकती है? देखिए, दोनों हो सकते हैं, लेकिन इसमें असल ये है कि आपने जो एक्सट्रीम पोजीशन ली है उससे पीछे हटना पड़ेगा। दो मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ ख्याल लोग जब आप में बैठते हैं, उनके दरमियान अगर कोई बात बनती है तो इस सूरत में कि दूसरे के मौक़िफ़ को सुने और उनको स्पेस दे, ये इसी का नाम जमहूर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जो मैंने कहा है बस कानून है और वही ऑर्डर ऑफ द डे है, तो इस सोच का नाम है जमहूरियत नहीं बल्कि अमरियत। और ये मुल्क अमरियत के नतीजे में बना है, ये एक जमहूरी प्रोसेस के नतीजे में बना है। इसलिए हम चाहते हैं कि समझते हैं कि आप जमहूरी लोग हैं तो फिर दूसरों को भी सुने और एक मुश्तरका चीज जो इलेक्शन है उसके लिए एक अपनाने पर यकसू होना पड़ेगा। राइट, बट सिराजुल हक साहब, आप चूंकि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से भी मिले, आप साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब से भी मिले, कोई शराइत, कोई प्री रिक्विजिट्स रखे गए आपके सामने? देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी तो मजालिस के अंदर होती हैं, कुछ मीडिया के लिए है, लेकिन दोनों जगह में किया कि ये एक एहसास है कि प्रॉब्लम्स हैं, सब बन गली में है और इससे निकलने की जरूरत है। अब ये कैसे हो, तो उसी के लिए एक दूसरे से राबिता रखने का काम हमने शुरू किया है। इसलिए कि इलेक्शन का जो
स्टेक होल्डर है वो PDM और PTI नहीं है, सिर्फ हम तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो एक्शन लिया, अच्छा होता कि अगर वो हम सबको बुलाते और सुनकर उसके बाद वो फैसला करते। ये भी अच्छा होता कि वो कोर्ट का इजलास बुलाते तो पूरी कौम उनके फैसलों के साथ खड़ी होती, लेकिन बदकिस्मती से ये काम नहीं हुआ। और यही वजह है कि आप जैसे सहाबी भी पूछते हैं कि एक तरफ हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और दूसरे तरफ पार्लियामेंट है, तो आप किसके साथ खड़े हैं? तो मैं समझता हूँ कि इदारे आईनी इदारे हैं, इनके अपने हुदूद है। इलेक्शन किसी फर्द का मसला नहीं है, ये 23 करोड़ आवाम का मसला है। ठीक, अगर 21 अरब रुपया खर्च आते हैं तो ये भी तमाम लोगों का है ना, किसी पार्टी का तो नहीं है। ऐसा ही है, बिल्कुल कंसेंसस राय से हम बिल्कुल ठीक है सिराजुल हक साहब। लेकिन ये कंसेंसस के लिए जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ये जमात इस्लामी का अपना फैसला है या ख्वाजा आसिफ साहब की वो जो एक बयान था कि जो सियासी जमातें जब तक गुफ्तगू शुनीद करेंगी उनसे कोई नतीजा नहीं अखज़ किया जा सकता, नतीजा नहीं निकल सकता जब तक पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड ना हो, जब तक वो तमाम मिल बैठ कर ना कोई फैसला करे। तो उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ, तो एस्टैब्लिशमेंट आप लोग के साथ ऑन बोर्ड इस पर है या अभी उनसे राब्ता किया जाएगा, या आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से ख्वाजा आसिफ साहब की कि उनका भी इस जो डायलॉग का हिस्सा है इसमें होना ज़रूरी है? देखिए, अगर मैं कहता हूं कि बदअमनी की बजाय अमन हो, अगर मैं कहता हूं कि बेइंसाफी की बजाय इंसाफ हो, अगर मैं कहता हूं कि मेरिट की वायलेशन ना हो, तो आप मुझसे पूछते हैं कि इसमें इदारों से राय लिए या नहीं लिए। ये तो एक सियासी जमात की हैसियत से हमारा हक बनता है, हम अपने मुल्क को बचाने, अपने कौम को बचाने, अपने इब्न और मलिक को करने के लिए जदोजहद करें। बाकी इस्टेब्लिशमेंट का अपना एक काम है, आईन में उन्होंने हल्फ उठाया है, उनके तकाजे पूरे करे। अदालत का अपना एक काम है, कमीशन का अपना एक काम है। लेकिन अगर ये एक सियासी मौजू है और 100% सियासी मौजू है, तो ये फिर सियासतदानों को खुद ही हल करना है। और इससे रियासती इदारों की का लेना देना इसमें कोई नहीं है, सिर्फ सियासी जमातों का ही प्रोगेटिव है, और आप लोग ने ये इनिशिएटिव लिया है, इसमें कोई रियासती इदारों से राब्ता भी नहीं किया गया? मैंने कोई राबिता नहीं किया और न राबिते की जरूरत है। वो अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। उनके अपने फराइज हैं, इनके रोशनी में हमारे अपने फराइज है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब उन्होंने खुद ही कहा है कि हम गैर सियासी रहेंगे, हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, ये तो मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है कि आप फिर जाकर उनको सियासत में घसीटे। और अगर वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, फिर उस पर तबसरे होते हैं, जलसों में लोग तनकीद भी करते हैं, कोई साथ देता है, कोई मुखालिफत करता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो 3 इदारे हैं इसको हर सूरत में गैर सियासी रखेंगे। मुल्क आगे अदलिया, इलेक्शन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट जिसका आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आखिर में सिराजुल हक साहब ये बता दीजिएगा कि एक इंप्रेशन और लोगों का ख्याल ये है, और ये एक आरा सामने आ रही है लोगों की राय, कि ये शायद एक टाइम बाइंग टैक्टिक्स है आपकी जानिब से, ये जो मुज़ाकरात में और इस मामले में जो है वो उलझा के रखने के लिए, ताकि इलेक्शंस को जितना डिले किया जा सके उतना बेहतर है। नहीं, इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं है। ठीक है, अब 20 दिन बाद कर सकते हैं, 40 दिन बाद कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई और हल है? मैं इसलिए समझता हूं कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो और निगरान हुकूमतें कायम हो जाएं, लेकिन ये अमल कब हो, इसके लिए सियासी जमातों को इत्मीनान में लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात आपके लिए। एक अच्छा इनिशिएटिव आपकी जानिब से लिया गया है सियासी पोलराइजेशन को मुल्क में कम करने के लिए, सियासी तनाव की जो कैफियत है उसको कम करने के लिए, और जिस सिराजुल हक साहब भी कहते हैं कि जी ये जो मुल्क जिस आग में जल रहा है उस आग को ठंडा करने के लिए जो इनिशिएटिव इनकी तरफ से लिया गया है, सियासी जमातों को एक पेज पे एक कंसेंसस डेवलप करने के लिए, उम्मीद है कि इससे एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए नजर आए। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, और जो अपोजिशन का जो मौक़िफ़ है वो भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दुरानी साहब, सबसे पहले सवाल तो मुज़ाकरात के ही हवाले से, गुज़िश्ता रोज़ से और गुज़िश्ता कुछ दिनों से जब से जमात इस्लामी ने ये इनिशिएटिव लिया है और मुलाकातें कर रहे हैं हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए, कंसेंसस डेवलप करने के लिए और इलेक्शन के मामले पर इस डायलॉग के लिए, इमरान खान साहब से भी मुलाकात हुई और बज़ाहिर कुछ इसी तरह का इंप्रेशन आया कि एक अच्छे माहौल में गुफ्तगू हुई है और आप लोग शायद अब तैयार हैं कि जी हुकूमत के साथ मिल बैठ के कोई ना कोई एक लाएअमल तय किया जाएगा। क्या नज़र आ रहा है सर? आज तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिपोर्ट सबमिट हुई है सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ, और जो इलेक्शन का ही मामला है उसमें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि हुकूमत इलेक्शंस तो 14 मई की तरफ नहीं जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फिर क्या स्ट्रैटेजी उनकी होगी और मुज़ाकरात के लिए आप लग रहा है आपको कि बड़े मौसर साबित होंगे कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगर आप इलेक्शन कमीशन की हिस्ट्री देखें तो बड़ी चेकेड है। पिछले साल जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था अप्रैल के महीने में, और जब रजीम की एक्सरसाइज चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया और उसमें 5 रुकनी बेंच ने जो है फैसला किया और इसको इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने मदऊ किया। तो इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि आप कब इंतखाबात करा सकते हैं, तो 2022 में उन्होंने फरमाया अक्टूबर 2022 में हम 2022 में। अच्छा, अभी पूरा साल गुजरने के बाद वो कह रहे अक्टूबर 2023 में हम करवा सकते हैं इंतखाबात। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का एक ही मैंडेट है, वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाना है। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मुस्ताफी हो जाएं। जिसका एक काम है, एक सिंगल लाइन एजेंडा है, वो इलेक्शन है, अगर वो नहीं करा सकते तो आप मुस्ताफी हो जाएं। और एक बड़ी अजीब सी मंतक दी है कि ये अगर फेज वाइज इलेक्शन कराएंगे तो 6 महीने लग जाएंगे। भारत जैसे इंडिया में जो है वो 5-5, 6-6 हफ्तों में पूरा इलेक्शन हो जाता है फेज वाइज। तो इनकी नीयत में फतूर है, क्योंकि इस वक्त ये खौफजदा है और हर बंदा जो है, देखें, फैसला ये करना है कि इन इदारों ने जो आइन के मातहत हैं, इस वक्त मुकदम आइन पाकिस्तान है, पार्लियामान, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, तमाम इदारे आइन के मातहत हैं। बिल्कुल इन इदारों ने आइन के साथ खड़ा होना है, और आइन जो है वो मफादात देख रहा है अवाम की, या इन्होंने अशराफिया के साथ खड़ा होना है जो इस वक्त हुकूमत वक्त है। सर, सुप्रीम तो कोर्ट के फैसला हुक्म सामने है, 14 मई को इंतखाबात होने हैं, उसके लिए आज उनसे रिपोर्ट इसीलिए मांगी गई थी कि जी बताया जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे मिल चुके हैं। इदारे जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ताउन कर सकते। कल पार्लियामेंट की आपने हालात देख लिए, करारदाद पे करारदाद वो लेकर आ गए कि नहीं हो सकता ये इस पर अमल दरामद। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म पर अमल दरामद कैसे करवाएगी सर, और करवा सकती है? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर देखें, एक वाहिद इदारा है जो इस माफिया रूल के सामने खड़ा है। पाकिस्तान में इस माफिया ने तमाम इदारे जेर किए हुए हैं, सिर्फ एक इदारा है जो आईन पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अमल दरामद नहीं करवा सकता और ये इदारे इनके सामने खड़े हो जाते हैं, तो मुझे बड़े दुख से अलीना कहना पड़ता है कि मैं पाकिस्तान का एक बड़ा ही तारीक रास्ते पे जाते देखना चाह रहा हूँ। ये दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है जिसमें इस वक्त लोगों को भूख अफलास है, और लोग घंटों सिर्फ आटे का थैला लेने के लिए खड़े होते हैं, और उसमें भी लोग मर जाते हैं। उस सूरत हाल में लोएस्ट इकोनॉमी है इस वक्त आपकी है, लोग बेरोजगार हैं, उनके पास एक तरीकाकार है कि वो अपनी एक उम्मीद है कि इलेक्शन हो जाएंगे, हमारे इनसे छुटकारा हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप उनसे जी और अगर आप उनसे उम्मीद अगर छीन लेंगे तो मेरा ख्याल है ये मुल्क एक बहुत बड़े कियास की तरफ जाएगा, जो हमारे किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहे। सर वही मैं बात कर रही थी ब्रेक से पहले भी, 90 डेज हो चुके हैं जब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है वो डिसॉल्व हुई है। 94 डेज हो चुका है। आपने ऑलरेडी अवाम के साथ ज्यादती, उसके अवाम के साथ क्राइम एक जो है वो किया गया है। लेकिन साथ साथ में वजारत दिफा ने भी आज दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की है कि जी एक वक्त पे इंतखाबात हों, एक वक्त चाहे वो अक्टूबर से पहले हो, उस पर अग्री कर जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, वजारत दफा को अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए था, क्यों? अवाम के इलेक्शन है। ये एक्सपीरियंस 1971 में हुआ। खुदा न खास्ता ऐसा सिचुएशन तो अभी नहीं है यहाँ पे, लेकिन उस वक्त भी अवामी मैंडेट में इदारे ने पोजीशन ली एक साहब के साथ, तो रिजल्ट निकल आया। आप अवामी मफाद में फैसले करते हैं। इस वक्त NSC में कहा गया कि जी कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, और इस वक्त कोई नो गो एरिया नहीं है,
اور اگر ابھی مجھے نہیں پتا کہ کیا کمٹمنٹ ہے جو کہ انہوں نے سپریم کورٹ میں دکھائی ہے، لیکن سپریم کورٹ کو آئین کو مقدم رکھنا ہے۔ علینا اس ملک کا جو ہے، اس ریاست کو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ آیا آئین پہ آپ کھڑے رہیں گے کہ نہیں۔ کل کس نے دیکھا کہ کل 13 اگست کے بعد یہی حکومت کہتی ہے کہ جی ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سارے ادارے پھر آ جاتے ہیں اور اگلے 10 سال کے لیے ایک لیجسلیشن ہو جاتی ہے۔ جی یہ جو لنگڑی لولی پارلیمان ہے، یہ پھر اپنی ذات کے مفاد کے لیے لیجسلیشن کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے یہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں، تو ہم پھر بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ عوام جو کہ اس وقت بالکل ایج پہ ہے، میرا خیال ہے کہ اپنی جو برداشت کی آخری لمٹ پہ ہے، یہ ٹپنگ آف پوائنٹ ہوگا جب آپ انہیں کہیں گے کہ الیکشن نہیں ہو سکتا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ عوام کو کوئی روک پائے گا، میں آپ یا کوئی لیڈر اس کو روک پائے گا، اور یہ سنو بال افیکٹ ہوتا ہے سر جب یہ انتشار کی طرف بڑی جاتے ہیں۔ بالکل انتشار، اور یہ آپ الارمنگ سچویشن کی طرف بتا رہے ہیں۔ آلریڈی الیکشن کمیشن بھی یہ جو ہے، اور وہ خیر وہ جس طرح سے جواز پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ جی اگر ابھی انتخابات کروا دیے گئے تو شاید ملک انارکی کی طرف جو ہے وہ ایک انارکی کی سچویشن قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہی انتشار اور جو کیوس ہے، آپ کے مخالفین کہتے ہیں ڈویژن ہو یا کیوس ہو، یہ عمران خان صاحب کے ایجنڈے کو سرو کرتا ہے، یہ ان کی سیاست کے جو مقاصد ہیں ان کا حصول ہی ان دو گراؤنڈز پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کو تو یہ سوٹ کر رہی ہے سچویشن، یہ حکومت کے فیور میں نہیں ہوتی ایسی سچویشن، یہ اپوزیشن کے فیور میں ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ انتشار گورنمنٹ ان ویٹنگ کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں، ہر پول میں، ہر جگہ پہ، دنیا بھر میں پتہ ہے کہ عمران خان اگلا وزیر اعظم ہے۔ ہمیں امن سوٹ کرتا ہے، ہمیں الیکشن سوٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرتا۔ انتشار جو ہے ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے جن کے 1100 ارب روپے انہوں نے چوری کیے ہیں۔ پہلے انہوں نے دیکھیں، یہ آئے کوئی 80 کی دہائی میں جب بارشلہ ختم ہوا، یہ آئے انہوں نے ملک لوٹا پھوٹ کے، پھر انہوں نے این آر او مشرف سے لے لیا، پھر یہ آئے انہوں نے ملک لوٹا، پھر پھٹ گئے، پھر واپس عمران خان نے اپنی حکومت قربان کر دی، اس این آر او نہیں دیا انہوں نے۔ جنرل باجوہ کہتے رہے انہوں نے این آر او نہیں دی، حکومت قربان کر دی۔ آج جو ہے وہ نہج پہ کھڑے ہیں، ان کو خوف یہ ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور یہ جو دولت جو انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہے، جو کھا کھا کے یہ تھک نہیں رہے ہیں، وہ دولت جو ہے ان سے چلی جائے گی۔ یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ جو ہے اگر الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے، ملک جو ہے وہ انتشار کی طرف جائے گا، جو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا، وہ ان کو سوٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بٹ یہ وہ کہتے ہیں عمران خان کی جگہ کوئی آ جائے لیکن ہم سے پیسے نہ لیں، رائٹ، وہ ریڈی ہے۔ بٹ دورانی صاحب، یہ جو ڈائیلاگ کی جو اور مذاکرات کی جو اب یہ جو اس میں ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے پر آمادگی ظاہر کی گئی ہے، اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شرائط رکھی گئی ہیں، کوئی پری ریکویزٹس جو آپ لوگ کی کوئی ڈیمانڈز ہوں؟ دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو 14 مئی آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، اس پہ الیکشن ہونے چاہیے۔ بیسائڈز اس سر جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ لوگ کا خیال ہے، جو انتقامی سیاست آپ لوگ کے ساتھ کی جا رہی ہے، انتقامی کارروائیاں جو آپ کے خلاف کی جا رہی ہیں، اگر مذاکرات کرتے ہیں تو رکنی چاہیے، جو انہوں نے رکنی نہیں ہے۔ دیکھیں جنرل جا کے مارشل لا میں پبلکلی لوگوں کو کوڑے مارے جاتے تھے، اس رجیم میں ایک نیا کام ہوا ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، بغیر ایف آئی آر کے رکھا جاتا ہے، پھر ایف آئی آر بھی کر دی جاتی ہے، ان کو تشدد کیا جاتا ہے، ان کے جو سینسٹیو پارٹس ہیں ان کو ڈیمیج کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نیا فنومنا لے کے آئے ہیں تاکہ خوف کریٹ کر سکیں۔ ان کی نیتیں نہیں ہیں الیکشن کرانے کی، اور نہ یہ انتخابات چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں ایک پارٹی ہے جس کی ٹوٹل 2 سیٹیں ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس کا، جو ساری زندگی مذہب بیچتے ہوئے آئے ہیں، ان کے والد صاحب اچھے شخص ہیں لیکن ان کے بیٹے ساری زندگی مذہب بیچتے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ سیاسی جو حیثیت نہیں ہے اس کی۔ ایک بندہ جو اس وقت ملک میں سب سے پاپولر لیڈر ہے، جب اس طرح کے بیانات آئیں گے، اس سے وزیر داخلہ کہتا ہے یہ فتنہ ہے، اس کو کچل دیں، تو کیا ہماری گفتگو ہونی ہے؟ آج تک تو عمران خان کو انہوں نے ایف آئی آر تو کرنے نہیں دیا سر، لیکن دونوں سائڈ سے نا، دونوں سائڈ سے رانا ثناء اللہ صاحب کا صرف بیان نہیں ہے، آپ کی سائڈ سے بھی بڑے بیانات آتے ہیں سر، چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو وہ عوام میں جو ہے وہ اتنا ایک جو پولرائزیشن جو ملک میں اس وقت نظر آ رہی ہے، دونوں سائڈز ایکولی رسپانسبل ہیں سر۔ نہیں دیکھیں ایک ذاتیات ہے جو ان کی طرف سے ہے، ہمارے ایک سیاسی مقدمہ یہ ہے کہ عوام کے پیسے چوری کیے ہوئے ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں ہے۔ پچھلی حکومت قربان کر دی ہے، کمپرومائز نہیں کیا۔ ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی گفتگو الیکشن کے لیے آپ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہم سے بات کر لیں، لیکن ان کا جو ہے فیٹف میں بھی یہ ایجنڈا تھا،
पूरे 3.5 साल ये एजेंडा है, आज भी ये एजेंडा है ठीक। कि जो हमने पैसे चोरी किए हुए हैं ये पैसे किसी तरीके से बच जाएं। इमरान खान इसके लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। दुरानी साहब, आखिर में जो खान साहब कत्ल की प्लानिंग के हवाले से जो कह रहे हैं, जो उनके खदशात हैं, जो जमान पाक के ऑपरेशन के हवाले से अब जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जी ईद के छुट्टियों के अराउंड जो है वो इस किस्म के कोई ऑपरेशन की अटेम्प्ट की जाएगी, क्या कहेंगे उस हवाले से? है कोई इनका इरादा इस वक्त तमाम तर जो है वो हरबे आजमाने का? देखिए, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरात हैं और बड़े सीरियस ख़तरात हैं। पहले भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया और हमेशा रजीम चेंज एक्सरसाइज का आखिरी जो जुज़ होता है वो एलिमिनेशन होती है, और वो एलिमिनेशन जो है लूम कर रही है इस वक्त इमरान खान के सर पे मंडला रही है। और ये लोग जो हैं, क्योंकि अभी तक FIR नहीं हो जिनको नॉमिनेट किया, वो तो हुकूमत वक्त के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। बाहर तो आप छोड़ दें, इधर अंदर जो सूरत हाल ये है, वो लोग मुलविस हैं और वो कहते हैं कि जी इसको कतल है। और ये बड़ा शदीद खतरा है। एक तरफ ये झूठ बोलते हैं टीवी पे आके, जब मुज़ाकरात करते हैं, दूसरी तरफ ये लोग आके जो है ये प्लान करते हैं इमरान खान को एलिमिनेट करने के लिए। हमारे पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है इस तरह ये काम करेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की हिस्ट्री है जिसमें लीडरान को शहीद किया गया है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जो प्रिकॉशनरी मेजर हैं वो लेने चाहिए। हमने अदालत में भी बताया, अवाम को भी बताया, और उसके बाद इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने एक वीडियो रखी हुई है जिसमें उन्होंने नॉमिनेशन की हुई है, जब अल्लाह ना करे वो वक्त पाकिस्तान के गुजरे। लेकिन हमें शदीद खतरा है इमरान खान की जिंदगी, शदीद खतरात मौजूद हैं। और ये ईद के छुट्टियों के रोज़ के हवाले से जो है वो कहा जा रहा है कि ये इस किस्म का कोई अटेम्प्ट जो है, ऑपरेशन जो है, इसकी बातें की जाती है। सो मच डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इसी के साथ ही नाज़रीन हमें इजाज़त दीजिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।